صحافی عوام کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں اور زبان بھی ہیں. یہ باتیں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، بڑا لیڈر ہے آپ کا، آپ تو بڑے لیڈر کے ماننے والے لوگ ہیں، تو پھر آپ ایک صحافی کو انصاف نہیں دلا سکے. علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو سامنے آنا پڑے گا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے علاقے میں، آپ کے احاطے میں پولیس والوں کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے صحافی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے؟ السلام علیکم، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان ڈاکٹر نبیہ علی خان، آپ سب لوگ جو ہے وہ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں عمران ارشد کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے. دیکھیں، صحافیوں پہ یہ ظلم کی داستان آج سے نہیں ہے. صحافی اس ملک میں جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. صحافیوں پہ ظلم اور زیادتی کی یہ داستان جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ تب سے چلتی آ رہی ہے. آج تک کوئی قانون نہیں بنا کہ جب جو ہے وہ کسی صحافی کو سیکیورٹی دی گئی ہو، یا قانون اگر ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کوئی بھی پولیس کسی بھی عام شہری پہ بھی تشدد نہیں کر سکتی ہے. یہ وائلنس ہے پولیس کی طرف سے. اگر کوئی پولیس جو ہے وہ افسر، کوئی بھی پولیس کا ایس ایچ او، اے ایس آئی جو ہے وہ کسی سے اقرار جرم کروانے کے لیے جو ہے وہ اس پہ تشدد کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ طور پہ فینس لگتا ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ قانون موجود ہے، اس کو عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. کسی پولیس اہلکار کو یہ تشدد کرنے کا اختیار جو ہے وہ ریاست یا قانون نہیں دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس ہو یا کے پی کے کی بات ہو، جیسے کہ کے پی کے پولیس نے جو ہے وہ انتہائی بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے ایک ہمارے جرنلسٹ عمران ارشد کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور صرف تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ اتنی بری طرح سے ان کو زخمی کیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ریلائز کروایا گیا ہے کہ اگر تم نے سچ اور حق کی آواز اٹھائی، یا تم نے یہ بجلی چوری کے واقعات کو کہ پولیس کی طرف سے جو ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہم تمہارا سر پھاڑ سکتے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ خون میں لت پت عمران ارشد کی جب ویڈیو ہمیں موصول ہوئی تو ہم سے رہا نہیں گیا. پاکستان میں بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے یہاں پر جو ہے وہ کلبز بنے ہوئے ہیں، بڑے لوگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بن کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے علاوہ کوئی پاکستان کی جرنلسٹ کی ایسوسی ایشن جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہوئی. کسی نے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے سوچا تک نہیں. جب تک ہم سب جرنلسٹ اکٹھے نہیں ہوں گے ایک پینل پہ، جب تک آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ یہ جرنلسٹ کی غلطی تھی، وہ ان کے پاس گیا کیوں، اس نے یہ دکھانے کی کوشش کیوں کی، تب تک آپ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناحق ان کو جو ہے وہ مارتے رہیں گے. یہ قتل کر دینے کے مترادف ہوتا ہے. کسی کی سچائی کو روکنا، اور ایک قلم اور ایک زبان صحافی کی آپ نہیں روک سکتے. آپ پاکستان میں جو افینس لگتا ہے کسی پر بھی تشدد کرنے کا، وہ کے پی کے پولیس پر لگتا ہے. عدالت کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، ان پولیس والوں کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جائے. عمران ارشد کو انصاف ملنا چاہیے. ان کی پوری ٹیم پر جو تشدد ہوا، ان کا جو نقصان ہوا، اس کا ازالہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تب کے پی کے پولیس کی جان چھٹے گی. ورنہ یہ سارے ینگ صحافی جو یہاں بھی کھڑے ہیں، جو میرے کیمرے کے اس پار بھی کھڑے ہیں، جو میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں، جو میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ہم ینگ میڈیا ایسوسی ایشن صرف لاہور کی جماعت نہیں ہے. پورے پاکستان میں ہمارے یہ ینگ صحافی موجود ہیں. یہ وہ ینگ جرنلسٹ ہیں کہ جن کی ایک ویڈیو، ایک لفظ جو ہے وہ وائرل ہونے پہ آئے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہے. تو یہ کے پی کے پولیس جو ہے وہ سن لے کہ آپ یہ اپنے تشدد اور اپنا جو یہ ظلم اور یہ زیادتی ہے آپ کسی صحافی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہم اس وقت جو ہے وہ اپنے تمام صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنائے گا، صحافیوں پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، کوئی غلط نگاہ سے بھی دیکھے گا، تو ینگ میڈیا ایسوسی ایشن اس وقت پاکستان کی نوجوانوں کی جماعت ہے. یہ کوئی بڈھے لوگوں کی جماعت نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہمیں حقائق تک پہنچنے میں ہی دیر لگ جائے. ہمیں سیکنڈز لگتے ہیں حقائق تک پہنچنے میں. میں خود جرنلسٹ ہوں، ایک چینل پہ پروگرام کرتی ہوں، اسی لیے میں حقائق اور سچائی پر بات کرتی ہوں. اور میں بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت ماہر نفسیات، بحیثیت وائس پریزیڈنٹ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن یہ اعلان کرتی ہوں کہ اگر صحافیوں پہ یہ ظلم اور زیادتی بند نہ ہوئی تو ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. ہم اس کے خلاف جو ہے وہ لازمی قانون پاس کروائیں گے. ہمیں سیکیورٹی چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو سیکیورٹی چاہیے. یہ تشدد کے واقعات صحافیوں پر رکنے چاہیے. صحافی عوام کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں اور زبان بھی ہیں. یہ نہ زبان آپ کاٹ سکتے ہیں، نہ یہ کان آپ جو ہے وہ بہرے کر سکتے ہیں، نہ یہ آنکھیں آپ اندھی کر سکتے ہیں. جو اس طرف دیکھے گا، جو کرے گا،
تو وہ عمران ارشد کی طرح پھر صحافی جو ہے وہ وہیں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے گا جب تک اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ آج عمران ارشد ہمیں جو ہے وہ یہ کہے کہ اسے ہماری ضرورت ہے KPK میں، ہم جو ہے وہ بلا جھجک وہاں پر حاضر ہو جائیں گے اور جہاں تک کر سکیں ان کے لیے کریں گے۔ KPK میں ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، پراپر طریقے سے ان کی حکومت ہے، بڑی باتیں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، بڑا لیڈر ہے آپ کا، آپ تو بڑے لیڈر کے ماننے والے لوگ ہیں، تو پھر آپ ایک صحافی کو انصاف نہیں دلا سکے؟ آپ کے دور میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، یہ آزادی صحافت کہتے ہیں، آپ تو دوسری جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں پر ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ہماری زبانیں بند کرتی ہیں، ہم پہ ایلیگیشن لگاتی ہیں، ہم پہ قانون پاس کرواتی ہیں۔ آپ نے خود کیا کیا؟ آپ کی پولیس نے جو ہے وہ ہمارے ایک صحافی پہ حملہ کیا، ابھی تک آپ نے اس کا ازالہ ہی نہیں کیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو سامنے آنا پڑے گا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے احاطے میں پولیس والوں کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے صحافی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے، کنڈے ڈال کے جو ہے وہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ بجلی چوری ہو رہی ہے، یہاں غریب آدمی جو ہے وہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ بل بھر رہا ہے، اور یہاں پر عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں پر جو ہے وہ کہیں اپنی سونے کی بالیاں جو ہے وہ بیچ رہی ہے، کہیں اپنے سونے کے جو ہے وہ سیٹ بیچے جا رہے ہیں۔ کب تک اپنا جو ہے وہ خون بیچ کے یہ عوام جو ہے وہ ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگوں کو عیاشی کرواتی رہے گی؟ کب تک آپ جو ہے وہ ہماری زبان اور ہماری آنکھیں اور ہمارے کان جو ہے وہ بند کرتے رہیں گے؟ اب یہ سب برداشت نہیں ہے۔ اینڈ بات، آخری بات، اگر اب ہمارے کسی بھی صحافی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنی ساری میڈیا کی، جرنلسٹ کی تنظیموں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آئیں، ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور میں یہ آپ کو علل اعلان کہہ رہی ہوں، پچھلے 10 سال کا میرا کیریئر ہے، تمام جرنلسٹ کی تنظیموں کو میں اکٹھا کر لوں گی، لیکن KPK پولیس نے اگر ان پولیس والوں کو معطل نہ کیا جنہوں نے عمران ارشد پر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کے یہ پہاڑ توڑے ہیں سچائی دکھانے پہ، تو ہم جو ہے وہ پھر حد پار کریں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے۔